یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے، کہیں چھاؤں ہے، کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے۔ اس کو آپ نے اس کے کون سے روپ کو دیکھا اور فالو کیا؟ عبادت سے جو ہے وہ جنت ملتی ہے، مگر خدمت خلق سے خدا ملتا ہے۔ پاکستان کے ایک مایہ ناز ٹیسٹ کرکٹر اور مشہور وکٹ کیپر معین خان صاحب، ان کو کون نہیں جانتا، تو ان کے بڑے بھائی آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے چھوٹے بھائی معین خان، جن کا ایک بڑا نام ہے ماشاءاللہ پاکستان کے کرکٹ میں اور ایک انٹرنیشنل کرکٹ میں، وہ آج کل منظر نامے پر نہیں ہے، سامنے نہیں آتے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کل وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ڈیفنس میں DHA معین خان کرکٹ اکیڈمی رن کرتے ہیں۔ تو آپ کی کرکٹ جو تھی وہ گلیوں محلوں تک محدود تھی؟ شروع تو سب اسی طرح کرتے ہیں، تو ہم تو چیمپئن تھے بھائی، اچھا یارک شائر کے نام سے ہماری ٹیم تھی۔ اچھا، تو آپ کے بھائی جو ہیں معین خان صاحب، وہ تو ماشاءاللہ پاکستان کے بلکہ ایک انٹرنیشنل طور پہ ان کا ایک نام ہے ایز اے وکٹ کیپر، لائک ون آف دا بیسٹ وکٹ کیپرز۔ جی بالکل، بلکہ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو دوسرا بھائی ہے معین سے بڑے، ندیم خان، ان کا بھی اچھا، تو وہ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ وہ آج کل ماشاءاللہ ان کی ذمہ داریاں پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہیں۔ اچھا، جیسے گیند لینے کے، بال لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ ایسا ہی ہوتا تھا جیسے ہم جس زمانے میں کھیلا کرتے تھے، ₹5.5 کی گیند آتی تھی۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا ایک نئی گیند لیتے تھے اور ایک ٹیم پرانی بال سے کھیلتی تھی اور ایک نئی سے۔ اچھا، تو اس کا مطلب کہ کسی نے یہاں پہ گاڑی بائی کرنی ہو تو وہ آپ سے رابطہ، آپ کی اگر آپ ٹویوٹا دیکھ رہے ہیں یا ہونڈا دیکھ رہے ہیں، اینی تھنگ لوکنگ اینڈ اون بائی ارنہارٹ، تو میں آپ کو بالکل اس پروسیس میں ہیلپ کر سکتا ہوں۔ اچھا فرید خان صاحب، آپ کا زندگی کا کوئی ایسا خواب ہو، کوئی ایسی خواہش ہو جو آپ کی پوری نہ ہوئی ہو، آپ کو محسوس ہوتا ہو؟ تشنگی رہتی ہے، اصل میں ایم لے کر آیا تھا میں۔ کچھ پانے کا انسان کو بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز پائی ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہوگی؟ کیونکہ میرے والد صاحب بھی اس پروفیشن میں رہے تھے تو ان کی بھی بہت زیادہ خوش ہوئے وہ۔ یہ کہا جائے کہ فرید خان صاحب آج اکاؤنٹنٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ چوائس کی بات آئی تو پھر وہ پڑھائی غالب آ گئی۔ میرے دونوں بیٹے جو ہیں ماشاءاللہ، 2 بیٹے ہیں میرے اور 1 بیٹی ہے، وہ دونوں یہاں ایریزونا کرکٹ لیگ میں کھیلتے ہیں، اور جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں ان کے ساتھ کرکٹ اب بھی کھیلتا ہوں۔ وہ آپ کو ہرا دیتے ہوں گے اب تو یقیناً؟ وہ ظاہر سی بات ہے، ینگ فشنگ کا شوق ہے، ٹریولنگ کا شوق ہے۔ دنیا آپ کتنی دیکھ چکے ہیں؟ کون کون سے ملک دیکھ چکے ہیں؟ انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، کروز پہ بھی گئے ہم 2019 میں۔ ابھی کتابیں پڑھنے کا شوق رہا ہے آپ؟ رات کو جب وہ بیڈ پہ جاتے ہیں تو وہ کتاب پڑھے بغیر انہیں نیند نہیں آتی۔ چھوٹا سا لفظ ہے فرید خان صاحب، محبت، آپ کی نظر میں کیا چیز ہے؟ اس سے زیادہ پاورفل جذبہ دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی۔ یہاں پہ زیادہ خوش ہیں یا پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ لائف زیادہ بہتر ہے؟ وہاں پہ سوشل لائف آپ کی بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ آپ کا ایک جو پلان ہے، اب لائف پلان یہیں پہ رہنے کا ہی ہے یا واپس شفٹ ہونے کا آپ سوچتے بھی ہیں کبھی؟ نہیں، میں اب لائف کے اس حصے میں ہوں کہ اب۔ فرید خان صاحب کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ قومیں ایک دن میں نہیں بنتی ہیں، یہ اگر حق اور سچ کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی جیت ہوگی۔ دیکھیں، یہ بھی ایک بہت سارے لوگوں کا وہاں پہ کانسیپٹ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جب یہاں پہ آ جاتے ہیں امریکہ میں تو ہمیں پیچھے سے کوئی سروکار نہیں رہتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امریکہ کی ایک خوبصورت ریاست ایریزونا سے یوسف چودھری آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان 360 میں آپ کو بہت اچھے اور عظیم لوگوں سے اور عظیم پاکستانیوں سے ملنے کا اتفاق پہلے بھی ہو چکا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ آج میرے ساتھ کچھ ایسے ہی پاکستانی موجود ہیں۔ پاکستان کے ایک مایہ ناز ٹیسٹ کرکٹر اور مشہور وکٹ کیپر معین خان صاحب، ان کو کون نہیں جانتا، تو ان کے بڑے بھائی آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں، جناب فرید خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، سب سے پہلے تو پاکستان 360 کو وقت دینے کا ماشاءاللہ، اور آپ کو یہاں پہ لانے کا اور آپ سے بات کرنے کی ایک بہت دیرینہ ایک خواہش تھی جو کہ آج پوری ہو رہی ہے میری۔ بہت شکریہ، آپ نے کنسیڈر کیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے چھوٹے بھائی معین خان، جن کا ایک بڑا نام ہے ماشاءاللہ پاکستان کے کرکٹ میں اور ایک انٹرنیشنل کرکٹ میں، وہ آج کل منظر نامے پر نہیں ہے، سامنے نہیں آتے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کل وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ معین نے اپنی کہنا چاہیے کہ ہوش سنبھالا کراچی میں، اور کرکٹ بھی وہیں سے شروع کی، اور اب بھی وہ کراچی میں مقیم ہیں،
وہاں اپنی ڈیفنس میں DHA معین خان کرکٹ اکیڈمی رن کرتے ہیں جس کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، اور اس کے علاوہ اپنا کچھ بزنسز بھی ہیں ان کے جو کہ وہ رن کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا تو وہ انہی میں مصروف ہیں آج. جی یہی مصروفیات ہیں ان کی آج کل. اچھا چلیں، وہ جب امریکہ آئیں گے تو انشاءاللہ ان سے تو ہم انٹرویو کریں گے. آج کا ہمارا جو گفتگو ہے اس کا مرکز تو آپ ہی رہیں گے. بہت تو شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ تو امریکہ میں آپ مقیم ہیں. تھوڑا سا آپ اپنا بیک گراؤنڈ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ جیسے لوگوں سے ابھی تک شاید آشنا نہیں ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے یہ لوگ آنے چاہیے اور آپ جیسے لوگ بھی آنے چاہیے، اور ایک دوسرے سے جان پہچان بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ، ہمارے معاشرے میں، ہماری کمیونٹی کے اندر ہمارے ساتھ کون کون رہتا ہے. میں ملتان میں پیدا ہوا اور والد صاحب کنسٹرکشن میں تھے، تو ان کی پوسٹنگ ملتان میں تھی جب میں پیدا ہوا. اس کے بعد ان کا ٹرانسفر راولپنڈی اسلام آباد ہو گیا، اور پھر فائنلی 1971 میں ہم کراچی آئے. مڈل اسکول اور کالج، یونیورسٹی، اور پھر اب میرا بیک گراؤنڈ جو ہے فائنینس اکاؤنٹنگ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، تو وہ ساری اپنی آرٹیکل شپ وغیرہ اور سب میں نے کراچی میں کی ہے. میں فائنلی یہ ہے کہ پھر میں نے 95 میں اپنا بزنس اسٹیبلش کیا. لیدر پروسیسنگ کرتے تھے ہم، لیدر گارمنٹس کا بزنس تھا، اور امریکہ آنے تک 2004 تک میں وہی رن کرتا رہا. میرے بھائی بھی تھے میرے ساتھ. یہ بھی ویسے بڑا ایک عجیب اتفاق ہے کہ میں بھی ملتان سے بلانگ کرتا ہوں، آپ ملتان میں پیدا ہوئے. جی 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 جی. لیکن وہاں پہ آپ کا ٹائم نہیں گزرا میرے نہیں، خیال ٹائم نہیں گزرا. بہت چھوٹا تھا میں جب والد صاحب کو میں نے کہا کہ ٹرانسفر ہو گیا تھا پنڈی اسلام آباد. تو پھر تو اس کا مطلب ملتان تو آپ کو بالکل قطعی طور پہ بالکل کوئی یاد بالکل نہیں. قطعی یاد نہیں ہے. سارا ہوش پنڈی میں سنبھالا، اور اس کے بعد پھر میں نے 5th گریڈ سے ایجوکیشن کراچی میں کی. اچھا اچھا. جی ہاں. تو آپ کو کیسے امریکہ آنے کا کیسے آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا، یا کیا آپ کیا سوچ کے اس آئے؟ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1991 میں میری جب شادی ہوئی تو میری وائف کی بڑی بہن یہاں مقیم تھیں امریکہ میں، تو انہوں نے امیڈیٹلی ہمارا جو ہے امیگریشن کے لیے فائل کر دیا. تو آپ کے بھائی ماشاءاللہ کرکٹ میں کھیلتے رہے، بڑا نام کمایا، تو آپ بھی کرکٹ کھیلے ہیں کچھ؟ جی سارے بھائی ہیں ماشاءاللہ. 5 بھائی ہیں. بڑے بھائی نے بھی کھیلا، ایئر فورس میں ہوتے تھے، ریٹائرڈ ونگ کمانڈر ہیں، اور ایروناٹیکل انجینئر ہیں وہ. اچھا اچھا. تو انہوں نے بھی کھیلا، انٹر بیس کھیلتے تھے وہ، اچھا. اور اب یہاں پہ وہ کینیڈا میں کیلگری میں ہوتے ہیں وہ. اچھا اچھا. تو کتنے آپ بہن بھائی ہیں؟ ہم ماشاءاللہ 8 بہن بھائی ہیں. اچھا اچھا. اور 5 بھائی 3 بہنیں ہیں. اچھا. جس میں میرا اوور آل 4تھا نمبر ہے، اور بھائیوں میں نمبر 2 ہے میرا. اچھا اچھا. تو آپ کی زیادہ تر جو سبلنگز ہیں وہ امریکہ میں ہیں یا امریکہ سے؟ جی امریکہ میں تو میری ایک بہن ہے، وہ آتی جاتی رہتی، مجھ سے بڑی ہیں. باقی سارے جو ہیں وہ، ایک بھائی انگلینڈ میں رہتے ہیں، ان کی فیملی انفیکٹ انگلینڈ میں، وہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی پاکستان میں ہیں. اچھا. تو آپ کی کرکٹ جو تھی وہ گلیوں محلوں تک محدود تھی؟ نہیں، شروع تو سب اسی طرح کرتے ہیں، اور ہم نے بھی ٹینس بال کرکٹ بہت کھیلی کراچی میں. اور بہت ہماری جو نارتھ ناظم آباد ہے اس میں تو ہماری ٹیم بہت مشہور تھی، اور اس زمانے میں ٹیپ بال کے نائٹ میچز بھی ہوا کرتے تھے. تو ہم تو چیمپئن تھے بھائی. یارک شائر کے نام سے ہماری ٹیم تھی. اچھا اچھا. ڈی بلاک نارتھ ناظم اسی آباد. طریقے سے آپ نے جی گلیوں میں؟ بالکل اسی طرح. پھر اسکول لیول، پھر کالج، اور پھر ہماری ایک خاندان 11 بھی تھی جس میں ہم سارے کزنز اور سارے لوگ جو کھیلا کرتے تھے، اور کافی میچز کھیلے ہم نے ہارڈ بال کے، اور بہت بہت کھیلی کرکٹ. اچھا. تو آپ کے بھائی جو ہیں معین خان صاحب، وہ تو ماشاءاللہ پاکستان کے، بلکہ ایک کہا جائے کہ اگر انٹرنیشنل طور پہ ان کا ایک نام ہے ایز اے وکٹ کیپر، لائک ون آف دا بیسٹ وکٹ کیپر. جی 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 بالکل. تو ان کو آگے لانے میں یا اس مقام تک پہنچانے میں آپ کا کردار تھا کچھ؟ کردار تو یقیناً تھا، کیونکہ میں آپ کو عرض کروں کہ 1970s کے ارلی میں جب والد صاحب کا ٹرانسفر ہوا کراچی، تو اس کے بعد وہ کچھ عرصہ یہاں رہ کے پھر نواب شاہ میں ایک پروجیکٹ چل رہا تھا روڑی کینال کا، اور ایک 2 اور پروجیکٹس تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو وہاں ٹرانسفر کیا. تو اسی ان دا مین ٹائم 1974 میں بڑے بھائی نے ایئر فورس جوائن کر لی. اچھا. تو بھائیوں میں پھر میں سب سے بڑا تھا، تو والدہ اور والد نے کہا بھائی کہ اب تمہیں اپنے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو ذرا نظر رکھو، ذمہ داری میرے اوپر ڈالی. تو بہرحال کھیل کے ساتھ ان کی پڑھائی کی
تو ذمہ داری جی دو تھی طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے انکریج کرنا، آگے بڑھانا، ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز سے روکنا. تو کرکٹ میں بہت سارے یقیناً لوگوں کو ایسا ہی تھا، کیونکہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب بھی یہ کانسیپٹ تھا. اب تو کرکٹ اتنی زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے اور اتنا زیادہ ریوارڈنگ ہے یہ کیریئر، کہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو مڈ 70s اور ارلی جی 80s کی، کہ جب تک یہ تھا کہ آپ اگر پڑھے لکھیں گے نہیں، اپنا فیوچر نہیں بنائیں گے تو گیم میں کچھ نہیں رکھا کچھ ہے. نہیں رکھا، بالکل ایسے تھا. تو یہی وجہ تھی کہ میں نے ایک طرف تو ڈسکریج کیا، ہاں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے کہ میرا بھی بڑا پیشن تھا کرکٹ میں، تو پھر میں نے انکریج بھی کیا جب میں نے دیکھا کہ ان کا بہت پیشن ہے. بلکہ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو دوسرا بھائی ہیں معین سے بڑے، سیکنڈ لاسٹ جو ہمارے بھائیوں میں چوتھے نمبر پہ، ندیم خان، ان کا بھی پاکستان کرکٹ میں بڑا کردار رہا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں ہمیشہ ہی واز امنگ دا ٹاپ 3 وکٹ ٹیکرز، لیفٹ آرم لیگ اسپنر تھے. اور ان کے مینٹور میں جو ہیں وہ اقبال قاسم ہوا کرتے تھے، جی اور جی ہمارے جی. محلے میں ہوتے تھے نعیم بھائی، نعیم احمد، پی آئی اے سے کھیلتے تھے، اچھا سیم لیفٹ آرم لیگ اسپنر اور رائٹ ہینڈ بیٹ. تو ندیم کا بھی یہی تھا، لیفٹ آرم لیگ اسپنر اور رائٹ ہینڈ بیٹ. اور انفیکٹ ندیم نے جو ہے وہ بنیاد ڈالی اس لیول پہ، پروفیشنل پہ، اور پھر معین نے ان کو فالو کیا. اچھا اچھا تو اچھا. معین ندیم کا جو ہے وہ تھوڑا شارٹ کیریئر ہے. 1993 میں جب پاکستان ٹیم نے ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا تو انہوں نے تو اس میں وہ انٹرنیشنل. سلیکٹ ہوئے اچھا اور اس نے وہاں ڈیبیو کیا. اس وقت وسیم اکرم کیپٹن ہوا کرتے تھے. اچھا اچھا، تو انہوں نے تو یہ دونوں انٹرنیشنل بھائی اس کرکٹ ٹیم میں کھیلی تھے ہے. 1993 میں، مگر ان کا اچھا. شارٹ کیریئر ہے. ہاں ہاں ہاں. کچھ لک کا بھی دخل ہوتا ہے، جی. حالانکہ ہی واز ویری گڈ واٹ ہی واز ڈوئنگ. اچھا، تو وہ آج جی کل کیا کر رہے ہیں؟ وہ آج کل ماشاءاللہ ان کی ذمہ داریاں پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہیں. اچھا. پہلے وہ ہائی پرفارمنس جو ہے ان کا پی سی بی کا، اس میں ڈائریکٹر تھے. ابھی ان کا پورٹ فولیو چینج کیا ہے. ناؤ ہی از ہیڈنگ ایز اے ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ. آپ کا پھر کوئی ایسا پلان نہیں بنا، جیسے آپ کا شوق بھی تھا کرکٹ میں؟ بس شوق تو بہت تھا، مگر وہ شوق جو ہے وہ شوق کی حد تک تھا، کبھی پروفیشن کی طرف جانے کا نہیں سوچا. تو انہوں نے پھر سب کچھ اپنے بل بوتے بھی اپنی محنت سے ہی کیے، یا آپ کی کچھ انکریجمنٹ یا حوصلہ افزائی کی، فائنینشیل ایک جی سپورٹ جی، ہر ہوتی ہے؟ طرح سے بالکل ان کی گئی پھر اب جیسے سپورٹ. گیند لینے کے، بال لینے کے پیسے نہیں ہیں. جی جی جی، ایسا ہی ہوتا تھا. جیسے ہم جس زمانے میں کھیلا کرتے تھے، 5.5 روپے کی گیند آتی تھی، اچھا. اور یہ ہوتا تھا دو ٹیمیں جو ہے وہ، کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا ایک نئی گیند لیتے تھے اور 30 یا 40 اوور یہ ایک ٹیم ٹینس پرانی تھی بال سے یا؟ کھیلتی تھی اور ایک نئی سے. اچھا اچھا اچھا. تو یہ اس طرح ہوتا تھا، اور کئی دفعہ یہ کہ نئی گیند. آپ نے تھوڑا سا ان کو روکا کہ مطلب اتنے ایکسپینسز آ رہے ہیں، خرچے آ رہے ہیں، مطلب اس کے گیئرز لینے ہوتے ہیں کافی سارے کرکٹ کے، اس کے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی بالکل وکٹس شروع ہوتی میں ایسا ہیں، تھا، مگر پھر پیڈز ہوتے ہیں آپ کے. ایگزیکٹلی وہ ایسا ہوا کہ پھر وہ زمانہ شروع ہو گیا تھا کہ کرکٹ میں جو ہے اسپانسرشپس اور یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں. امیڈیٹلی واجد بھائی کی بڑی ایک ویژن تھا کرکٹ کا، انہوں نے معین میں ٹیلنٹ دیکھا تو انہوں نے اپنے کلب میں ان کو لیا، اور پھر وہاں سے اس کا جو ہے بہت آگے بڑھے. پھر اس نے انڈر 15، انڈر 19، انڈر 19 کی کیپٹن شپ، اور پھر باقی سارا کیریئر تو معین کا آپ کے سامنے ہی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ان ہاں، کا. بہت بہت بڑی بات ہے. تو ابھی آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ امریکہ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا پروفیشن جیسے میں نے کہا فائنینس اکاؤنٹنگ کا بیک گراؤنڈ ہے، مگر جب میں یہاں آیا تو ہماری فیملی میں کچھ لوگ جو آلریڈی یہاں سیٹل تھے وہ کار بزنس میں تھے، سیلز میں. اور میں آنے سے پہلے تقریباً 10 سال اپنا کار سیلز بزنس میں؟ کار سیلز بزنس میں اچھا ڈیلرشپ پہ کام کرتے تھے. اچھا وہ اچھا. فائنینس میں جاب کی. میں میری لاسٹ اسائنمنٹ فارماسیوٹیکل کمپنی تھی ایک میڈیم سائز، جو کہ بعد میں ایک گیٹس فارما نے ٹیک اوور کر لی، سائٹیکس فارماسیوٹیکل. اس میں فائنینس مینیجر اور کارپوریٹ سیکریٹری تھا اس کے اندر میں. اچھا اچھا اچھا. جی وہ کام بھی کیا میں نے. ایک لیزنگ کمپنی تھی، اس کو ہم نے لانچ کیا. آئی واز دا فرسٹ اکاؤنٹنٹ. فرسٹ لیزنگ کارپوریشن پاکستان میں لوگ جانتے ہیں اچھی طرح. اچھا. مگر یہاں پہ لیدر کا کوئی اسکوپ نہیں تھا ایریزونا میں. تو پھر گرمی مجھے جو ہوتی ہے یہاں لوگ پہ ویسے. جی آلریڈی تھے انہوں نے پھر کہا کہ آپ آئیں، ٹرائی کریں، دیکھیں. اینڈ دین آئی لائک اٹ. اچھا اور اچھا اب تک میں ہوں. اچھا. میں نارتھ اسکاٹسڈیل، انہارڈ، ہنڈائی اور جینیسس میں سینئر سیلز کنسلٹنٹ ہوں، وہاں کام اچھا کرتا ہوں. اچھا پچھلے اچھا. 8 سال سے وہاں ہوں، مگر اوور آل پروفیشن میں دس از مائی 19th ایئر.
تو اس کا مطلب I've کہ been کسی doing. نے یہاں پہ گاڑی بائی کرنی ہو تو وہ آپ سے رابطہ آپ کی خدمات بالکل لے سکتا ہے؟ یقیناً یہ اصل میں لارجسٹ فیملی اونڈ گروپ ہے ارنہارڈ، اور دے آر ان دا بزنس سنس 1951. تو میں یہ کہوں گا کہ آلدو کہ میں ہونڈائے اور جینیسس میں کام کرتا ہوں، مگر اگر آپ ٹویوٹا دیکھ رہے ہیں یا ہونڈا دیکھ رہے ہیں تو اسٹل لیکسس اینی تھنگ لوکنگ اینڈ اون بائی ارنہارڈ. ہاں ہاں تو ہاں. میں آپ کو بالکل اس پروسیس میں ہیلپ کر سکتا ہوں. اچھا چلیں جی، یہ تو اور اچھا ہو گیا کہ دیکھنے والے جو سامعین ہیں، سننے والے، تو وہ بھی ماشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے آپ سے رابطہ کریں گے. ضرور اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کا نمبر دے دوں گا تاکہ آپ لوگ آپ سے رابطہ بھی کر بالکل سکیں. بالکل اینی ٹھیک ہے. ٹائم، جب بھی، بالکل میں کمیونٹی کے لیے حاضر ہوں، اور اچھا جب بھی میری ٹائم ملتا ہے، اور یقیناً میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں کمیونٹی فنکشنز میں. اور اچھا فرید خان صاحب، آپ کا زندگی کا کوئی ایسا خواب ہو، کوئی ایسی خواہش ہو جو آپ کی پوری نہ ہوئی ہو، آپ کو محسوس ہوتا ہو؟ ایک تھوڑی سی کہنا چاہیے کہ تشنگی رہتی ہے. اصل میں ایم لے کر آیا تھا میں کہ اپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کمپلیٹ کروں، مگر ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اصل میں جن لوگوں کو اس پروفیشن کا آئیڈیا ہے کلوزلی کہ اس میں آپ پورا دن فل ٹائم جاب کرتے ہیں، جس میں آپ کی آڈٹ ٹریننگ ہوتی ہے، اکاؤنٹنگ سارا، تو اس میں پھر پڑھائی کے لیے ٹائم نکالنا، تو پھر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو میں نے اپنے کیریئر میں انیشل ایگزام کوالیفائی کی ہے، بٹ آئی کوڈنٹ کوالیفائی دا فائنل. سو وہ ایک تشنگی رہتی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر الحمدللہ. آپ کو ایک وہ ہو، ایک ہوتا ہے نا کہ زندگی میں کچھ پانے کا انسان کو بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز پائی ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہوگی؟ جب میں پروفیشن میں تھا تو جو اچیومنٹس تھیں میری تو وہ یقیناً آؤٹ اسٹینڈنگ تھیں. پھر اسی طرح ڈیورنگ آرٹیکل شپ ہی میں نے کوالیفائی کیا ایگزام انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس وقت، بہت زیادہ جو ہے، کیونکہ میرے والد صاحب بھی اس پروفیشن میں رہے تھے تو ان کی بھی بہت زیادہ خوش ہوئے وہ. یہ کہا جائے کہ فرید خان صاحب آج اکاؤنٹنٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ دوسری آپشن کہنا چاہیے، بیک آف مائنڈ کہنا چاہیے، پیشن تھا کرکٹ کا. کرکٹ تھا، پیشن بالکل تھا، مگر وہی پھر جب چوائس کی بات آئی تو پھر وہ پڑھائی غالب آ گئی اس اچھا شوق پہ. فرید خان صاحب کی اگر ہابیز کے بارے میں پوچھا جائے؟ میرے دونوں بیٹے جو ہیں ماشاءاللہ، دو بیٹے ہیں میرے اور ایک بیٹی ہے. تو دونوں بیٹے جو ہیں، وہ سب سے بڑا بیٹا ہے، پھر بیٹی، اور پھر ایک اور چھوٹا بیٹا ہے. وہ دونوں یہاں ایریزونا کرکٹ لیگ میں کھیلتے ہیں، اور جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں ان کے ساتھ کرکٹ اب بھی کھیلتا اچھا اپنی ہابی کو ہوں. پورا ابھی کرتے بھی ہیں. کھیلتا اچھا ہوں میں اچھا. ان کے ساتھ الحمدللہ. وہ آپ کو ہرا دیتے ہوں گے اب تو یقیناً. وہ ظاہر سی بات ہے، ینگ ہے وہ، مگر میں یہ کہ مور لائک ہے کہ میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ جی کرتا ہوں. جی جی دیٹ از مائی کوالٹی ٹائم آئی اسپینڈ ود دیم. جی جی بالکل. دوسری بات، فشنگ کا شوق ہے، اچھا ٹریولنگ کا شوق ہے. سیڈونا از ون آف مائی. تو ٹریولنگ میں آپ اپنی خود ڈرائیو کرنا پسند کرتے ہیں یا ڈرائیو کا مجھے اتنا شوق نہیں ہے، مگر جب ہم جاتے ہیں تو فیملی میں میرا بڑا بیٹا ڈرائیو کرتا ہے، اور وہ مجھے کرنے بھی نہیں دیتا ہے ڈرائیو کے. بابا آپ رہنے دیں، میں ڈرائیو کرتا ہوں. تو دنیا آپ کتنی دیکھ چکے ہیں؟ کون کون سے ملک دیکھ چکے ہیں؟ میں نے الحمدللہ بہت ٹریول کیا، مڈل ایسٹ میں کیا، اور اگر نام لوں میں الحمدللہ انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، اور آپ کے کروز پہ بھی گئے ہم 2019 میں. ابھی پھر پروگرام ہے انشاءاللہ. یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے. کہیں چھاؤں ہے، کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے. اس کو آپ کیسے، آپ نے اس کے کون سے روپ کو دیکھا اور فالو کیا؟ عبادت سے جو ہے وہ جنت ملتی ہے، مگر خدمت خلق سے خدا ملتا ہے. بالکل ایسا. آئی ایم اے فرم بلیور. الحمدللہ مجھے جب بھی موقع ملتا ہے، الحمدللہ میں اپنی بہت بڑی بات. فیملی میں الحمدللہ ہم جی جی جی. نے ایک بنائے ہوا ہے، کزنز نے، ہمارا ایک پول ہے جس میں ہم ساری اپنی پول کرتے ہیں، زکوٰۃ اینڈ ڈونیشن اینڈ ایوری تھنگ، اور اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں لوگوں کو، اور پھر ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو کتابیں کہتے ہیں نا کہ آج کل جو ہے کتابوں پڑھنے کا اور ایک کتابوں کو وہ کرنے کا ایک بڑا ایک معیوب سا وہ سمجھا جاتا ہے طریقہ، آج کل ختم ہی ہو چکا ہے تقریباً. تو کتابیں پڑھنے کا شوق رہا ہے آپ کو؟ کتابیں پڑھنے کا شوق رہا ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں، میں نے نہیں پڑھی اتنی آنیسٹلی. مگر میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ رات کو جب وہ بیڈ پہ جاتے ہیں تو وہ کتاب پڑھے بغیر انہیں نیند نہیں آتی. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے بھی پڑھی اپنے زمانے میں، جیسے نسیم حجازی کے ناول پڑھے،
پھر شفیق الرحمان صاحب کی حماقتیں، مزید حماقتیں. شاعری سے بھی آپ کو رہا ہے لگا؟ شاعری سے لگاؤ رہا ہے بالکل. تو موسیقی کے بارے میں کیا ہے؟ موسیقی آپ موسیقی سنتے میں بھی آپ ہیں کو یا؟ عرض کروں، جی ہاں بالکل، بلکہ اسکول لیول پہ تھے، آئی ول تھنک 7th 8th کلاس میں تھے، تو ہمارے ساتھ ایک دوست ہوتا تھا سعادت. اس کے والد صاحب جو تھے ریڈیو پاکستان میں ہوتے تھے، ہی واز اے پیڈ میوزیشین، اینڈ استاد حامد علی خان صاحب. اور اچھا وہ اچھا. جو ہیں سارنگی کے، ہی واز دا بیسٹ سارنگی پلیئر ان ہز ایرا ان ہز ٹائم ان پاکستان. اچھا. ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. تو وہ جو ہمارا دوست تھا سعادت، تو میں اس کے گھر جاتا تھا، بیٹھتا تھا، تو ہم لوگ ضرور کچھ نہ کچھ گاتے اور وہ سعادت سے سنتے تھے. اچھا. چھوٹا سا لفظ ہے فرید خان صاحب، ہوں. محبت. جی جی. آپ کی نظر میں کیا چیز ہے؟ اس سے زیادہ پاورفل جذبہ دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی. اچھا یہ بتائیں اپنا فرید خان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں پاکستان میں آپ نے بہت ٹائم گزارا، ظاہر ہے کہ وہیں پہ پیدا ہوئے، پھر وہیں پہ یہاں پہ زیادہ خوش ہیں یا پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ لائف زیادہ بہتر ہے؟ وہاں پہ سوشل لائف آپ کی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، جو کہ یہاں پہ ہمارے جو ہے اتنی نہیں ہے. پھر پروفیشنلی یہاں پہ بہت زیادہ یعنی پروفیشنلزم ہے، جیسے وقت کی پابندی کا بہت خیال ہے. پاکستان میں یہ کانسیپٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. جی. میرے حساب سے یہاں پہ ورک اسٹینڈرڈ جو ہے، ایتھکس جو ہیں، وہ کافی ہائی ہیں جی امریکہ میں. جی جی. دوسری بات، اب کرنٹلی اگر دیکھا جائے پاکستان میں لیونگ از ویری ایکسپینسو اینڈ ڈیفیکلٹ. اب آئے دن آپ دیکھ رہے ہوں گے. ایک بات یہ ہے کہ میں الحمدللہ بڑی اچھی پوزیشن تھی میری جب میں پاکستان میں تھا. آئی واز فائنینس مینیجر، کمپنی سیکرٹری، اور ساری چیزیں کہنا چاہیے، کمپنی مینٹین، کار، ایوری تھنگ. جی. 9 بجے کی جاب ہوتی تھی تو میں رات کو 9-10 بجے گھر میں گھستا تھا، 12-13 گھنٹے روزانہ کا یہ حساب. جی. اس کے بعد آن ٹاپ آف کیا ہوتا تھا کہ یار آپ تھکے ہارے آئے، اس کے بعد جب آپ سونے کے لیے لیٹے یار کہ صبح پھر جاب پہ جانا ہے، تو آپ کی لائٹ چلی گئی. جی. ناؤ یور لوڈ شیڈنگ سٹارٹس. تو دیٹ واز ٹو مچ کہ یار آپ تھکے ہارے آئے ہیں، آپ چین کی نیند بھی نہیں سو سکتے ہیں. لا اینڈ آرڈر وہاں پہ یہ کوئی پرائورٹی نہیں ہے کہ کون آدمی کتنا بڑا ٹیکس پیئر ہے، کیا وہ کرتا ہے کیا نہیں کرتا. آپ کو ایک معمولی جو ہے کوئی سرکاری اہلکار 2 منٹ میں بے عزت کھڑے کھڑے کر دے گا آپ کو. یہ تو ایون اتنی ہمارے رسپیکٹ نہیں ہے. ویلیوز کی بھی اگینسٹ ہیں یہ چیزیں، یہ بالکل باتیں بالکل. ہمارے. مگر یہ ماحول ہو گیا وہاں پہ. لا اینڈ آرڈر دیکھیں کتنا خراب ہے، انفراسٹرکچر کتنا خراب ہے، روڈز، پانی، بجلی کا نظام، ہر چیز از ٹو ایکسپینسو اینڈ ناؤ از گیٹنگ آؤٹ آف ریچ. عام لوگوں کی پہنچ سے بھی باہر ہوتی جا رہی ہیں اب یہ چیزیں. تو اس صورت میں تو آپ ظاہر ہے کہ یہیں پہ بالکل الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے. آپ کا ایک جو پلان ہے اب لائف پلان، یہیں پہ رہنے کا یا واپس شفٹ ہونے کا آپ سوچتے بھی ہیں کبھی؟ نہیں، میں اب لائف کے اس حصے میں ہوں کہ اب واپس جا کے کیا کرنا ہے. اب جو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے بقیہ یہیں پہ گزاریں. اور ظاہر سی بات ہے پوری فیملی یہاں پہ ہے، میرے بچے ہیں، بیوی، اور باقی لوگ میرے جو ہیں خاندان کے لوگ کافی لوگ ہیں. بالکل بس اب یہی ہے. میں کون بھیجنا چاہے گا ان کو ایسے علاقے میں جہاں پہ کہ آپ کو بالکل ایسے ہی ایسی چیزوں کو اننیسیسری فیس اور کرنا. الحمدللہ دے آر ڈوئنگ گڈ. اچھا آپ کے یہاں پہ ایک ایگزیبیشنز کا بھی سلسلہ تھا جو آپ کرتے تھے لوگوں کے لیے، آپ نے پرووائڈ کیا ہوا تھا. میرے جب میں نے کہا جب ہم سی اے کر رہے تھے ارلی 80s میں، تو میرے فرم سے ہی دوستی تھی اسرار قریشی صاحب. وہ جو ہے اسرار جو ہیں وہ یہ زی این فیشن رن کرتے ہیں، ہی از دا اونر. اچھا. تو آپ کو بتاؤں یہ بھی اتفاقیہ ہے کہ وہ آئی تھنک اٹ واز 2021 میں وہ یہاں آئے. اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو انہوں نے یہاں اے ایس یو کے لا اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرایا. تو وہ یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے میرے لیونگ روم میں. تو اسرار نے کہا یار فرید، تو کہنے لگا بھائی ایریزونا میں کیوں نہیں کرتے. میں نے کافی پہلے کیا تھا، اور یہ ہے کہ تم یہاں پہ کمیونٹی میں لوگوں کو جانتے ہو، تمہارے کنیکشنز ہیں اور کانٹیکٹس ہیں، کافی عرصے سے تم یہاں رہ رہے ہو، تو کرو. تو پھر اس لحاظ سے ہم نے پھر شروع کیا. تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ جو چھوٹے جو وینڈرز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے. یہی جی بالکل مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کو ایک کوالٹی جو ہے وہ چیزیں یعنی دیسی کلودنگ وغیرہ پرووائڈ کی جائے، کہ جو لوگ جو ہے کہ پاکستان نہیں جا سکتے یا تو یہاں ان کو ڈور اسٹیپ پہ یعنی اپنی اسٹیٹ میں اور اپنے ہی شہر میں جو ہے انہیں یہ سہولت فراہم کی جائے. پلیٹفارم جس پہ وہ اپنے آپ کو مطلب وہ کر سکیں. اور بڑی اچھی سپورٹ ہے یہاں پہ ہمارے کمیونٹی کے، بڑے اچھے وینڈرز ہیں. میں ان کا بڑا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ میں جب بھی ان کو
انوائٹ کرتا ہوں، وہ آتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جی اور جی جی. بالکل دل سے کرتے ہیں. فرید خان صاحب کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں سیاست جو ہے وہ میرا کبھی بھی کہنا چاہیے کہ دلچسپی نہیں رہی ہے. اچھا. honestly. خاندان میں لوگ ہیں بہت اچھا جو کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، جی. فالو کرتے ہیں اور ہر چیز مطلب جسے کہنا چاہیے. اور جب ہماری فیملی گیدرنگ ہوتے ہیں تو پولیٹیکل ڈسکشن بھی ہوتے ہیں، بٹ آئی ایم ناٹ پارٹ آف اچھا اچھا. اٹ. تو آپ تو ووٹ ایک تو یہ دیں گے چیز نا، ہے. اگر جب ووٹنگ ہوگی تو جی ووٹ تو آپ بالکل، دینا چاہیں. اگر اوورسیز پاکستانیز کا ووٹنگ رائٹس ہیں جو کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے تو ہوگی، یقیناً کریں گے اچھا. بالکل تو اس میں ووٹ کس کو پارٹیسپیٹ پھر آپ کا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں اگر مجھے تو جو نظر آتا ہے کہ عمران خان کا ایک اچھا ویژن ہے، اچھی لے کے چل رہے ہیں سوچ، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ فیوچر کا سوچتے ہیں، آنے والی جنریشن کا سوچتے ہیں اور اس کے لیے پلان کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا کوشچن جو کہ میں عموماً سب سے کرتا ہوں، میں جس سے بھی انٹرویو کر لیتا ہوں، جی جی. بہت سارے لوگ ووٹ نہ دیے بغیر کسی کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بھی میں کہوں گا، دیکھیں نا پاکستان میں اور امریکہ میں پھر یہ فرق آ جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ امریکہ میں ون آف دا رائٹ، جب آپ سٹیزن ہوتے ہیں کہ ووٹنگ رائٹ آپ کو ملتا ہے، جو کہ بہت بڑی چیز ہے. یہاں جی. پہ لوگ اس کو بہت اہمیت Oh دیتے ہیں، yes, مگر oh پاکستان yes. میں یہ اویئرنیس نہیں ہے. پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر ہیں، پاکستان 360 کے پلیٹ فارم سے ان کو اپنی زبان سے، میں تو کہتے ہی رہتا ہوں، باقی بھی لوگ کہہ چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے بھی انہیں بتائیں کہ جس کو بھی دینا ہو ووٹ تو دیں، کم سے کم اپنا ووٹ اپنے پاس لے کے گھر میں تو نہ بیٹھے رہیں. ترقی یافتہ جو ہیں ممالک، ان میں آپ دیکھیں وہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اپنا ووٹ کا اختیار، ووٹنگ رائٹ یوز کرتے ہیں. اس کو استعمال کریں ضرور، اور صحیح لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کے اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہو. قومیں ایک دن میں نہیں بنتی ہیں، یہ لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے. ہے. بالکل ایسے تو ہی. یہ ہے کہ آپ اگر حق اور سچ کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی جیت ہوگی. آپ یہاں پہ امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں آپ بھی سوچتے ہیں، آپ کو بھی خیال آتا ہے کہ پاکستان کے لوگ جیسے سفر کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ ہے، اب یہاں بیٹھ کے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یقین کریں میں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ پاکستان کو یاد کیونکہ رکھتا دیکھیں ہوں. بھی بہت سارے لوگوں کا وہاں پہ کانسیپٹ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جب یہاں پہ آ جاتے ہیں امریکہ میں تو ہمیں پیچھے سے کوئی سروکار نہیں رہتا. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ایک تصور پایا جاتا ہے. آپ اس اثر کو کیسے زائل کریں گے آپ کہ ایسا ہرگز نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں نا یار، ہم نے ہوش وہیں سنبھالا، تعلیم وہیں، ہر چیز وہیں کی ہے، تو اسٹل سم ہاؤ سم واٹ وی او ٹو دیٹ. اور دل ہمارا ہر وقت سرزمین. وہیں پہ لگا رہتا ہے جی اور دماغ بالکل وہاں کا سوچتا بھی بالکل. رہتا ابھی ہے. بھی جیسے خاندان کے لوگ ہیں، میرے بہن بھائی وہاں ہیں اور ہمارے دیگر یعنی پاکستانی وہاں ہیں، تو یقیناً بالکل. فرید خان صاحب، سر آپ کو بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا، اور آپ سے ایک اچھی گفتگو بھی رہی، اور اس پلیٹ فارم سے پاکستان 360 کے بہت سارے لوگ انشاءاللہ آپ کو مزید جانیں گے. اور اگر کسی نے آپ کی سروسز جو آپ کی کار سیلز میں ہیں، آپ کی خدمات حاصل کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے رابطہ جی بالکل، لازمی کرے گا. یقیناً کمیونٹی کے لیے حاضر ہوں میں. جیسے میں نے کہا کہ میں ایک پرٹیکولر ڈیلرشپ پہ جو ہے وہ پوسٹڈ ہوں، مگر میں آپ کی کسی بھی برانڈ میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اور انہارڈ اون کرتا ہے تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں یقیناً اس پروسیس میں. بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے. اور لوگ یقیناً آپ کو دیکھ کے ٹی وی پہ تو بہت زیادہ محظوظ ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے موقع دیا کہ میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کروں اور اپنے جو ہے کچھ میموریز اور اپنی چیزیں لوگوں کے ساتھ، اپنی کمیونٹی اور سب کے ساتھ شیئر کروں. بہت شکریہ آپ کا بھی یوسف. یور ویلکم. تو خواتین حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام فرید خان صاحب کے ساتھ، جو کہ پاکستان کے ایک مایہ ناز اور دنیا کے ایک مشہور ٹیسٹ کرکٹر اور مشہور وکٹ کیپر معین خان صاحب کے بڑے بھائی ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کسی پروگرام میں کسی اور شخصیت سے ملاقات کروائیں گے. تو پاکستان 360 سے یوسف چودھری کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.